سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله البر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان مبارک جو ہمیں عطا فرمایا ہے بیان سے باہر ہے اس مہینے کی برکتوں کو اور رحمتوں کو لفظوں میں بیان کرنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے اس میں کیا کیا چیزیں رکھی ہیں اسی میں جو ایک خاص طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر جو خاص چیز پر توجہ دی ہم پر بتلائی ہے کہ ایک عظیم گفٹ دی ہے اللہ پاک نے اس قرآن اس میں رمضان میں ہمیں تو وہ جو ہے سب چیز سے افضل ہے جو گفٹ اللہ پاک نے ہمیں رمضان میں دیا ہے وہ بڑا عظیم گفٹ ہے شہر رمضان اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں رمضان کا تو مہینہ دیا لیکن جو عظیم ایک تحفہ عنایت فرمایا ہے اس میں اس پہ تم نے غور کیا اس تحفے پر سوچا اس کے بارے میں کچھ خیال کیا الذی انزل فیہ قرآن کہ اس کا جو عظیم تحفہ ہم نے تمہیں دیا ہے رمضان کے اندر اس سے بڑا تحفہ اور کوئی نہیں ہو سکتا اور کس شکل میں دیا ہے اور قرآن کی شکل میں دیا جتنا بڑا تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کی عظمت کا اندازہ یہ لگائیں آپ ہدی للناس کہ ساری دنیا میں جو میں نے وجود دیا ہے کائنات بنائی زمین آسمان بنائے انسان کو پیدا کیا جنت بنائی دوزخ بنائی قسمتیں بنائی انسان کو پیدا کیا ہدی للناس اور دو قسم کے ہم نے انسانوں کو رکھ دیا دنیا کے اندر سب بنانے کے بعد ایک وہ انسان ہوں گے جو جنت میں جائیں گے یا ایک وہ انسان ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے دنیا میں ہم نے اسی انداز کے ساتھ ان انسانوں کو بھیجا ہے وہاں پر انہوں نے اپنی جنت بھی بنانی اور
دوزخ بھی بنانی ہے. خاص پیغام ہے رمضان کا جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایسا گفٹ دیے میں تو یہ سوچ لیں اللہ تعالیٰ فرما رہے اس قرآن میں کہ یہ عظیم کام جو ہم نے دیا ہے انسان کے سپر سونپا ہے. صرف ایک ہی کام دیا ہے انسان کو, باقی رہائش کھانا پینا سب ہمارے ذمہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا آدمی نوکری یہ آپ کا جاب ہے, گاڑی دکان مکان سب کچھ خرچ مرچ ہم دیں گے آپ کو. بہت سی نوکریاں ایسی ملتی ہیں انسان کو دنیا میں ملتی ہیں, پیکیج دیتے ہیں. اللہ پاک نے بھی انسان کو پیکیج دیا پورا ایک دنیا کے اندر کہ تیرا کام جو ہے تیری نوکری ایک ہی ہے کہ تو نے اپنے آپ کو جنتی بنانا ہے, دوسرے طرف نہیں جانا, خود کر. میں چاہوں تو میں تو بھیج سکتا ہوں کہ جاب تجھے دیا ہے, باقی جتنا کچھ رہنے کا وہ خرچہ پانی ہوگا وہ میرے ذمہ ہے. سبحان اللہ, میرے ذمہ ہے. سمندر پیدا کروں گا اس میں سے تیرے لیے بہترین سیمن پیدا کروں گا, ٹراؤٹ پیدا کروں گا, بہترین مچھلی پیدا کروں گا, اس میں سے طرح کھائے گا. تو نہیں پیدا کر سکتا, کہاں پیدا کر, گاڑی بنا لے گا ایک مچھلی پیدا کر کے دکھائے گا کہ یار چلو آج سامان پیدا کرتے ہیں, شام تک بن جائے گی انشاءاللہ, پیدا ہو جائے گی تو اس کے بعد اس کو پھر بھون کے کھائیں گے آرام سے روزے میں. ہوا کبھی نہیں. یہ تو ہو سکتا ہے کہ آج مرسڈیز چلو ابھی کمپنی کہتی ہے تھوڑا اور چینج کرتے ہیں, 6 مہینے کے بعد نیا ماڈل نکال دیتے ہیں. ٹویوٹا ہے بھائی یہ آج ماڈل, چلو 6 مہینے کا اس کو آگے لگا دیں, اس کو پیچھے لگا دیں, پھر ایک ماڈل آ جاتا ہے. لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں, لوگ پیسے خرچ کرتے ہیں اس پر. جیسے ٹیلی فون نکلتے رہتے ہیں, 8 آ گیا, 7 آ گیا, 6 آ گیا, 5 آ گیا, ہیر پھیر وہی انسان کا. انسان بڑا خوش ہوتا ہے, اسٹیٹس بنے گا, تیرے پاس کون تھے, اسٹیٹس کے چکر میں 500-600 پاؤنڈ خرچ کر دیتا ہے. تو اللہ پاک نے کہا ہے کہ بھائی تیرا جو دانا پانی خرچہ جو ہے کپڑے مکان سب زمین سے نہیں آئیں گے, آسمان سے اتاروں گا. سبحان اللہ. اور تجھے پتہ نہیں کہاں سے اتر رہا ہے. یہ جو بارش ہم دیکھتے ہیں سب کچھ یہی رزق لے کے آتی ہے. اللہ یہ زمین پہ کہتے ہیں قحط پڑ گیا, قحط پڑ گیا, قحط پڑ گیا. کیوں؟ زمین تو ان کے پاس بھی, زمین ہمارے پاس بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو زمین کیوں نہیں گندم پیدا کر رہی, پھل کیوں نہیں پیدا کر رہی؟ اس لیے کہ تو آسمان سے آتا ہے, زمین سے تو نہیں آتا. کہاں سے آتا ہے؟ آسمان سے آتا ہے. وہ بارش جو قطرے ہوتے ہیں وہ تو بڑی بڑی کھیت لے کے آتے ہیں, ماشاءاللہ فصلیں لے کے آتے ہیں. ایک قطرہ جو ہے بارش کا تو بڑی چیز رحمت ہے بارش. اور یہ ان لوگوں کے لیے رحمت بنتی ہے جو اللہ کے نیک قوم ہے, نیک بندے ہیں. جب اللہ غضب میں آتا ہے اسی بارش کو پھر غضب بنا دیتا ہے, وہی عذاب بن جاتی ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ کہ سارا کچھ جو ہے میرے اختیار میں ہے, تیرا کھانا پینا روٹی, اس کی فکر نہ کرنا. اور تجھے فکر ایک کرنی ہے, صرف میں تجھے چند دن دے رہا ہوں اس کے لیے, تیاری کے لیے. چند دن دے رہا ہوں, زیادہ نہیں ہے. پتہ نہیں چلے گا تو مر جائے گا, تو آج کا مرا کل پتہ ہی نہیں. وہ کہ تو پیدا بھی ہوا تھا, کب ہوا تھا, تیرے بچے بھی ہوئی تھی, تیری شادی بھی ہوئی تھی, اور تو سسرال بھی جاتا تھا, آتا بھی تھا, وہ کبھی یہ بھی کرتا تھا. وہ بھول بھال جائے گا, پتہ نہیں چلے گا. اور تجھے پیچھے یاد بھی نہیں کریں گے لوگ. سوچیں اور اپنا فکر ہوگا کہ یار میں نے بل دینا, اپنا کام کروں, یا میں اس کو بیٹھ کے سوچوں گا. میں اپنے بچوں کو دیکھوں, اس کو سوچوں, باپ کو بیٹھ کے سوچوں, گیا وہ تو گیا, ختم بھائی, میں تو واپس چلوں, جلدی جاؤں, کیا کام, کتنی دن کام میں بیٹھ سکتا ہوں اس کے. کیا یہ نہیں دنیا یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہت تھوڑے دن تمہیں دیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو اتنا لمبا چوڑا نہ سمجھو, پاگل مت بنو, کھانا پینا میرے ذمہ, سب کچھ میں دوں گا. اللہ یبسط الرزق من یشاء, بڑھاؤں گا بھی, کم بھی کروں گا, زیادہ بھی کروں گا, تیرے پیٹ کے مطابق تجھے دوں گا. نقل نہ کرنا لوگوں کی. تو یہ کام کیوں نہیں کرتے, ہمیں تسلی کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ پیچھے ایک دشمن جو لگا دیا اللہ پاک نے, شیطان, کہتا ہے یہ تو کام ہے تو نے کرنا ہے, پاگل. اصل کام تو تیرے یہی ہے کہ تو کھیتی کر, باڑی کر, اپنے ترقی کر, کھا پی,
اور تو روٹی کی فکر میں پڑا. اللہ کی کتنے بڑے وعدے کو یہ شیطان جو ہے بلا دیتا ہے. بیٹھ گیا آپ نے, کتنا بڑا وعدہ اللہ کا. اتنے بڑے وعدے کو جو شیطان جو ہے وہ انسان سے بلا دیتا ہے, دماغ سے نکال دیتا ہے اس کے. 70-80 سال اس کو یہی فکر رہے گا, حالانکہ مرنے والا ہے. ڈاکٹر دیکھے نا, فکر اس کو یہی رہے گا کہ یار میرا مکان بک جائے گا تو پتہ نہیں کون پیسے کھا جائے گا. بیٹا اسپتال میں منہ پہ ایکسیڈنٹ چلی ہے, واقعات میں ایسی ایکسیڈنٹ ہٹتی ہے, وہ مکان میرا بک گیا. یا وہ جو سونا میں نے وہاں رکھا تھا وہ نکال لینا, میرے بینک میں پیسہ تھا یا اس کو میں نے نظر چیک دینا تھا. میری سونے کی چوڑی ہیں ادھر رکھ دینا, ادھر اس کو دے دینا, میری اس بیٹی کو دے دینا. اتنی جلدی انسان بہکتا ہے شیطان سے, اتنا بہک گیا, آگے جا رہا ہے اور اس کو پھر بھی وہی بات ہے کہ بھئی یہ سب تیرے ذمہ چیز تھی. اور اس چیز کو حاصل کرنے کی اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پھر تو وہ جو اللہ نے منع کیا ہے کہ بھئی تو یہ کام نہیں کرنا, پھر وہ اس طریقے سے کمانا شروع کر دیتا ہے. وہ وسائل بھی اختیار کر جاتا ہے جو کہ غضب کا باعث بنتے ہیں کہ نہیں یا کوئی نہیں, چل کیا فرق پڑتا ہے, تھوڑے دن یہ نہ لگا دے یار, ایسا کرتا اور وہ اس کام کو بھی کر لیتا. یہی ہے نا ہماری سوئی. قرآن بتا رہا ہے یہ میں نے تمہیں کتنا بڑا تحفہ دیا تھا, جو قرآن دیا تھا پاک. کیوں بڑا ہے؟ ہدی للناس فرمایا کہ اس کے اندر ایک عظمت میں نے رکھی ہے. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تیرا جو مشن میں نے تجھے دیا تھا اور تو جب بھولے گا اس کو, سبحان اللہ, جب تو ان چکروں میں آئے گا کہ تو خود اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا جس کا میں نے تجھ سے خود وعدہ کیا ہے. ہدل کہتے ہیں اس وقت میرا یہ قرآن تجھے جو ہے نا سمجھائے گا کہ یہ کام مت کر, تجھے اس چیز سے نکالے گا. واحد ایک چیز ہوگی وہ, تسبیح مت کرو جس کو بات سنتے ہیں, دھیان کرو اپنے شیخ کی بات, ادب کے خلاف. اچھا اس وقت اپنے شیخ کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہو نا, کانوں کو, منہ کو, آنکھ کو, ہاتھوں کو مکمل تو متوجہ کرو. وہاں تسبیح کرنے بیٹھ جائیں, اللہ اللہ یہ کون سا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ ریا بھی ہے اور دکھاوا بھی ہے اور شیطانی. دیکھو شیطان کے حملے کیا ہے. جب تک آدمی نا کورس نہیں کرے گا نا ادب کا, یہ بتا دیتا ہوں آپ کو, فضول ہے ماتھا مارنا اس میں. یاد رکھ لیں آپ, جو بزرگوں نے اس کے بارے میں ہدایت دی ہے نا ادب کی, اس کو پڑھیں اور پھر جا کے کسی شیخ سے تعلق پیدا کریں. ورنہ ساری 80 سال لوگوں کے ضائع جاتے ہیں. 80 سال میں صحیح بتا رہا ہوں. با ادب پا نصیب, بے ادب بے نصیب. جن کو اس لائن کا ABC نہیں پتا چلا, یہ ثواب کی نیت سے آپ یہاں نہیں آئے ہیں. ثواب کی نیت ہوتی تو آپ اعتکاف میں بیٹھتے. ثواب کی نیت ہوتی تو اعتکاف میں بیٹھتے. اس کو سب سے زیادہ ثواب کہاں مل رہا ہے؟ کدھر مل رہا ہے؟ آخری شریف کو سب سے بڑا ثواب کہاں رکھا اللہ کو ہے؟ وہاں. لیکن اس سے ہی بڑا ایک ثواب رکھا ہے. ہدی للناس فرمایا کہ ہدایت وہاں ملتی ہے جہاں کوئی آدمی انسان کو ہدایت دے رہا ہو, تمہارا شیخ ہو, وہاں آپ ثواب کے نہیں چاہیں گے, آپ کو ہدایت چاہیے. کیونکہ ہدایت ثواب تابع ہے ہدایت کے. ہدایت نہیں ہوتی تو ثواب کہاں سے آئے گا؟ ایک الو بن کے تو بیٹھا رہے گا اعتکاف کے اندر, تو عقل ہے ہی نہیں تجھے. اور دوسری طرف جس سے تو ہدایت سیکھنے جا رہا ہے, ہزاروں عیب تیرے اندر چور بنا بیٹھا ہے تو زندگی کا, سمجھ کچھ نہیں آ رہا. ہو سکتا ہے رمضان کی رحمت سے اس بندے کا کوئی لفظ تیرے دل میں اتر جائے, تیری زندگی بن جائے, اور تو بیٹھا ہے اعتکافوں میں گردن جھکائے. آج تک نہیں دیکھا ایسے یہ کسی مرید کا معاملہ ایسا ہو. جب تک موازنہ نہیں کرے گا آدمی اپنی زندگی کا خود. اب یہ کوئی بات تھی ہنسا میں اعتکاف میں بیٹھ جاؤں, یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ میں کہوں گا نہ بیٹھو. جس آدمی میں یہی توازن نہیں آ سکا ابھی تک زندگی کے اندر,
وہ کیسا مرید ہو سکتا ہے؟ آپ یہاں جو آئے میرے پاس ثوابوں کے لینے نہیں ہے، ثوابوں کے بہت راستے ہیں. بیٹھ کے تلاوت قرآن کریں اس وقت، میری کیا باتیں سن رہے ہیں. اور بڑے بڑے علماء کرام تقریریں کر رہے ہیں، وہاں جائیں. مسجد میں اس وقت تو نعت بھی ہو رہی ہوگی ماشاءاللہ، تقریریں بھی ہو رہی ہوں گی. کیوں حاجی صاحب کنی مدد چھڑ گیا ہو تسی؟ یہ پاگل تو نہیں نا حاجی صاحب؟ ان کو نہیں پتا اعتکاف، ان کو شوق نہیں ہے. کتنی عمر ہوگی ان کی ماشاءاللہ. دیکھیے اللہ نے شعور دیا ہے، شعور دی ہے کیا کہ ابھی تک تیرے اندر وہ چیز پیدا نہیں ہو سکی تو ثواب حاصل کر سکے ان عبادات کے ساتھ. جب ایسی باتیں کرنی ہو ثواب کی، یہ ہم کر لیں فلاں ہم کر لیں تو وہ کیوں کہے گا نہیں کرو؟ تو خود نہیں پتا تم نے کیا کرنا، تو تم کرنے کیا ہے. اچھا ہوا ایک آدمی نے بدتمیزی کی تو کچھ باتیں اچھی نکل آئی. جی باللہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، ہدایت کی لوگوں میں بات نکل رہے ہیں. یہ ہوتا ہے خالقوں میں. ایک آدمی بدتمیزی کرے تو کافی لوگوں کی اصلاح ہو جاتی ہے اس سے. اس کی ہو نہ ہو، وہ بندر کا بندر ہی رہا، اس نے بدتمیزی ویسے ہی کرنی ہے. لیکن یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کی اللہ تعالیٰ اصلاح کر دیتا ہے اس سے کہ خانقاہوں کو مزاج جب یہاں آیا کریں اس کو خانقاہ ہی سمجھا کریں. انہوں نے تو کہا جی خانقاہ بنا لے، تو بیچارہ خود کہتے ہیں. یہ وہ ماحول ہے، اس کا ادب بھی ویسا ہی ہے. تو یہاں جو آپ آئیں کس کے لیے آئیں؟ ہدایت کے لیے. ثواب کے بہت راستے ہیں. جو ثواب لینے گئے ہیں وہیں بیٹھے ہیں. ابھی ثواب گئے میں بیچارے، وہ ان کو یہی نہیں پتا کہ ثواب ملتا کہاں سے، ہدایت کہاں سے ملتی ہے. کتنی بڑی چیز ہے قرآن جس کی میں بات کر رہا ہوں آپ سے، ہے نا؟ کتنا ثواب ہوگا اس کا پڑھنے کا، آپ سوچیں. جو اللہ نے گفٹ دی ہے، نہیں دیا. یہی قرآن کہتا ہے کہ بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو ان پہ لعنتیں بھیجتا ہوں. کیا ہے تم مجھے ذہن میں نہیں آ رہی. کیوں حافظ صاحب کچا حافظ آیت نہیں نکال سکا؟ پکا حافظ میرے سامنے بیٹھنا چاہیے، کیونکہ میں حافظ تو نہیں، میں آیت بھولوں تو فوراً اسی وقت آیت نکلے، اس کو ثواب ملے گا بہت زیادہ. چھپنے کی بات ہے، سامنے بیٹھ کے فوراً آیت نکال دو. ہمارا ماشاءاللہ بہت سے مشائخ ایسے ہوتے تھے، ان کے ساتھ بڑے اچھے حافظ ہوتے تھے، جہاں اشارہ کیا فوراً آیت نکال دیتے تو قرآن کی طرح. ایسا ہونا چاہیے نا آدمی میرے سامنے کوئی جیسے بولوں آیت فری نکال دے. پھر دیکھو تفسیر کیسی چلتی ہے. آیت آپ نکالیں تفسیر میں کروں گا. تو میں کیوں کہ بھئی پڑھ تو اس لیے رہا ہے مجھے بیوقوف، کام تو سارے تیرے میرے خلاف ہیں، تو مجھے چوم رہا ہے پکڑ رہا ہے، فائدہ اس کا کیا ہے؟ سمجھ آ گئی نا بات؟ کچھ پہلا پوائنٹ سمجھ آئے ادب کا. اور ادب شیخ نہیں بتاتا، یہ طبقہ نہ کرے گا. میں کہوں گا یہ کریں مجھے فلاں کریں، یہ تو دو چیز ہیں. یا تو اللہ خود سینے میں ہدایت دے دیتا ہے، خاص بہت کم لوگوں کو ملتی ہے، کچھ جلدی کام لینا ہوتا ہے اللہ پاک نے اس سے. اور یا پھر خود محنت کر کے اسے تلاش کرنا پڑتا ہے کہ یار شیخ کے آداب کیا ہے، رسپیکٹ آف شیخ کیا ہے. کیونکہ لوگ بہت ڈراتے ہیں نا، شرک ہو گیا شرک ہو گیا شرک ہو گیا. ادب میں اور شرک میں بڑا فرق ہے. صحابہ کرام شرک کرتے تھے نبی اپنے ساتھ، وہ تو شرک کو مٹانے آئے تھے. ان کا ادب کیا تھا؟ وہ تو بات بھی نہیں کرتے تھے، سر بھی نہیں اٹھاتے تھے، نگاہیں نہیں اٹھاتے تھے، چہرے پہ نظر نہیں ڈالتے تھے. اسی ادب کو دیکھتے تو وہی شیخ کا ادب ہے. وہی کام آپ لینے ہیں. وہی نائب رسول ہے جو آپ کو کام بتا رہا ہے، جسے ہدایت دے رہا ہے. منہ بڑھ کے آنکھ دے کے، منہ کھول گیا، دانت کھول کے وہ بات کرے، آپ ہنس رہے ہیں اس کے سامنے دیکھ کے. یہ تو بھائی کلاس ہی اور ہے. بہت کچھ ملتا ہے اور ملتا یہیں سے ہے، انسان یہیں سے بنتا ہے. لیکن اس کے لیے کوئی تیاری چاہیے. ایسی محفل میں آنے کے لیے تو آدمی صدقات دے کے آتا ہے، نفل پڑھ کے آتا ہے، دعا کر کے آتا ہے، منہ اٹھا کے آتے ہیں. شیخ کو دیکھتے تو دانت نکالنا شروع کر دیتے ہیں، بات کرتے ہیں ہنستے ہیں. تو بات نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک گفٹ دی ہے، اور گفٹ کیا ہے؟ ہدایت کا گفٹ ہے. ایسا گفٹ دیا ہے کہ ہدی للناس، کہ جو میں نے مشن انسان کو دیا ہے، کوئی انسان بھی ناس کا ہے، سارے انسان برابر ہیں. کوئی انسان بھی جب تک اس قرآن کو نہیں پکڑے گا، اس قرآن کی گائیڈنس نہیں لے گا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارے گا، لمحہ لمحہ ایسے نہیں ہوگا، مکمل طور پہ اس کی شیڈو میں نہیں آئے گا،
وہ اپنے مشن پہ کامیاب نہیں ہوگا، وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا. یاد رکھو. یہ کب دیا جا رہا ہے پیغام؟ شہر رمضان، رمضان کے اندر پیغام دیا اللہ پاک نے خاص، کیونکہ اس مہینے کے اندر ہمیں کیا کیا جا رہا ہے؟ ریفریش کیا جا رہا ہے نا. تو پھر ریفریش کیا میں کہ تمہارا قرآن کے ساتھ کیا کنیکشن ہے، کیا تعلق ہے. کیوں کہتا تم تو پاگل بنے ہو، قرآن کو چھوڑے ہو، تمہارا تعلق خود دیکھ لو تمہارا کیا تعلق. اگر آخرت میں کامیابی ہونی ہے کسی انسان میں، کسی انسان میں، انسان کا ہے، اس کو اسی قرآن سے ہدایت ملے گی. اور ہدایت کے لیے یہ مت سمجھو کہ یہ ایسی کتاب نہیں ہے کہ اس میں کوئی کنجوسی کی گئی ہے. کتاب میں من جانب اللہ ہے، بینات من الہدی والفرقان. سبحان اللہ، ہدایت ملے گی. اور ہدایت کے لیے اللہ جو کیا ہے بینات، کہ اسی اتنے ہر نقطے پر ہر چیز کا جواب ہے ہدایت پانے کے لیے. والفرقان، جو ہر چیز حق اور باطل کو ایک سیکنڈ میں الگ کر دے گا. کسی شکوک کو بھی سینے کے اندر رہنا باقی نہیں رکھے گا. اس قرآن کو پکڑنے کے بعد ہدایت نہ ملنا خود تیرا قصور ہوگا، قرآن کا نہیں ہوگا. لیکن ہر جواب تجھے قرآن دے دے گا. بینات قرآن واضح اللہ تعالیٰ نے اس میں اشارات دیے. نہیں جی مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں حرام کھاتا رہا، مجھے پتہ نہیں تھا میں فلاں کام کرتا رہا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وجہ یہ ہے کہ تم نے قرآن کی ہدایت نہیں لی ہے. You didn't get the guidance. قرآن کی گائیڈنس نہیں لی. تو پتہ نہیں کس مولوی کی گائیڈنس لیتا رہا ہے، کس کی بات میں پڑھتا رہا ہے. بات سننے کے بعد بھی جب تک دلیل قرآن سے نہ ملے اس بات کو مت مانو، چاہے کتنا بڑا مولانا بیٹھا. یاد رکھنا ہے کہ بات کتنا بڑا بھی کوئی انسان آپ کو بات کہہ رہا ہے، اس وقت تک اس کی دلیل جب تک قرآن سے ثابت نہ ہو اس کو تسلیم کرنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیونکہ ہر انسان کی ہدایت نکلتی کہاں سے ہے؟ مجھے بولو قرآن سے. ہدی للناس سے قرآن کہتا ہے. جب تک بینات نہ ہے، روشنی نہ ڈالے قرآن اس پر، اس چیز کو چمکائے نہ قرآن، اس کی آیت اجاگر نہ کرے، اس کو تسلیم مت کرو. اور جب قرآن سے نکل آئے وہ بات ثابت ہو جائے تو اس کا انکار کرنے والا کہتا ہے پھر وہ انسان تو کافر ہے، مسلمان کیسے ہو گیا، خطے ختم ہو گیا. تو بکواس کرتا ہے، پھر آئیں گے کرتا رہے، آئیں گے ایسے تعلق نہیں جاتا. میں یہ ہے تو میں تو وہ کچھ نہیں، اسے ڈرا وہ کافر ہے، وہ تو بالکل منکر ہو چکا ہے انسان. راستہ کوئی نہیں اس کا، جاہل کا، بکواس کرتا ہے. تو یہ اتنی بڑی چیز قرآن. اب اس میں ایک چیز ہے کہ اتنی بڑی چیز ہے شفاء المومنین. یہاں ناس کی بات کیا، مومن کے ساتھ کیا ہے ایک اور درجہ دے دیا کہ ایمان والے کا تعلق اس کا جو ہے پھر کیا ہے وہ ڈفرنٹ. کیونکہ ایمان وہ لے آیا ہے، اس کا مطلب اس نے قرآن کی ہدایت لے لی ہے، قرآن کے ساتھ اس کا تعلق ڈفرنٹ ہو گیا. معاملہ اس کا ڈفرنٹ ہو گیا کہ اس نے یہ ایکسیپٹ کر لیا قرآن کا میسج کہ اللہ واحد ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے نبی سے آخری نبی ہیں، جو یہ ہمیں بتائیں گے بس سب کچھ سچ اور حق ہے. اس نے اس کو تسلیم کر لیا. ان دونوں کو باتیں کے بعد وہ کیا ہو گیا؟ مومن ہو گیا ہے. اس کا تعلق اب کیا ہو گیا؟ شفاء الناس، شفاء المومنین ہو گیا. سبحان اللہ. ہدایت کے درجے سے نکال کے کہاں لائے؟ اب اس کے بیماریوں کا علاج بھی کہاں سے ملے گا؟ قرآن سے ملتا چلا جائے گا. کتنی بڑی بات ہے. تو اب کیا ہے یہ قرآن جو ہے اب یہ کمال نہیں ہے. دیکھیں جب انسان کا اب ہم کہے جی اللہ تعالیٰ سے محبت کس مسلمان کو نہیں ہے، نبی پاک سے کس مسلمان کو نہیں ہے. گناہ گار سے گناہ گار بھی دعویٰ کر سکتا ہے اور کہتا ہے صحیح کہتا ہے میں تو عاشق رسول ہوں، میں تو اللہ کا عاشق ہوں. بالکل کوئی یہ ایمان کی شان ہے کہ لاشعوری طور پر وہ حق سے محبت پیدا کر دیتا ہے، اس کی عظمت ڈال دیتا ہے. یہ تو ایمان کا کمال ہے کہ جتنا گناہ گار سے گناہ گار ہوگا کیا اس کے سامنے ناؤز باللہ آپ نبی کریم سے کوئی گستاخی کر سکتے ہیں؟ سوالی پہ برداشت کر دے. سوالی پہ بڑے بڑے آدمی تو اور ہیں
لیکن عام آدمی جس کو ہم گناہگار سے گناہگار انسان کہیں گے سواحلی پیدا نہیں ہوتا. تو ایک یہاں دھوکہ آدمی کھا جاتا ہے. یہاں بڑے افسوس کی بات ہے، دھوکہ کھا جاتا ہے. جی تو آپ سنت پہ عمل کریں، نہیں جی ہم تو عاشق رسول ہیں، ہمیں تو بڑا عشق ہے، ہم نبی پاک کا نام نکلتا ہے تو ہم آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، ہم ان کی نعت شریفہ سنتے ہیں تو جناب ہمارا کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. یہ تو ہمارا عشق ہے. یہ ایک دھوکہ ہے زبردست. عشق تو ہر ایک کو ہے، عشق تو لاشعوری طور پر ہر انسان کو ہوگا، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. ایک ہوتا ہے عشق، ایک ہوتا ہے تعلق. اس عشق کے ساتھ تو نے تعلق رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرق پڑ کے دیکھیں. تو جس عشق کے ساتھ تعلق نہ ہو تو حقیقت میں وہ عشق تو نہیں ہوتا، پھر وہ دھوکہ بن جاتا ہے. آپ کہتے ہیں فلاں شیخ سے مجھے بڑی محبت ہے، بڑا عاشق ہوں اس شیخ کا، بڑا یہ ہوں میں، بڑا وہ ہوں. کتنی تعریفیں آپ کرتے رہے شیخ سے، لیکن جب تک آپ کا تعلق نہیں گا آپ کو فیض نہیں پہنچے گا. پہنچے گا تو جب تک آپ کو سرکار ہے تو اس میں تعلق نہیں ہوگا، سرکار کا فیض نہیں پہنچے گا، عشق کام نہیں کرے گا. وہ عشق جو ہے وہ آپ کا نہیں ہے. سبحان اللہ، یہ تو کمال حسن کا ہے جس میں تم نے عشق پیدا کر دیا. عاشق کا کمال نہیں ہوتا، یہ عاشق کا کمال نہیں ہے. کمال کس کا ہوتا ہے؟ حسن کا ہوتا ہے، کہ جو کھینچ لیتا ہے اس کو اپنی طرف. یہ تو آپ کی شان مبارک ہے. سبحان اللہ، آپ کی شخصیت ہی ایسی ہے، ذات ایسی کہ عاشق بنے گی نا انسان. نہ ماننے والے بھی عاشق ہو جاتے ہیں آپ کو، جو مانتا اس کا کیا عشق ہوگا. تو یہ کمال تیرا نہیں، کمال تیرا یہ ہے کہ تو اس کے ساتھ کتنا جڑ گیا، تیرا عشق کہاں گیا، اس کے ساتھ کتنا لگا، تیرا تعلق کیا ایسا ہو گیا. اس نے کہا آج رات ہے، آج مجھ سے ملنے جاؤ، اور تو کہ آج تو بارش ہے، اب ٹھنڈ بھی بڑی ہے، آج نہیں کل پہ رکھ لیتے ہیں ٹائم حضرت ملنے کا. تو پتہ چلا یہ تیرا عشق تو یہیں شروع ہو، کیونکہ تعلق تیرا نہیں تھا. تو ایسا عشق یاد رکھیں، یہ جو عشق ہوگا یہ فطرت ہی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ کسی وقت بھی ہمیں ڈاؤن کر سکتا، کیونکہ فطرت کا عشق ہے. عشق وہی مضبوط ہوگا جس کے ساتھ تعلق بھی ہوگا. ہر اللہ والے سے تعلق رہتا ہے. السلام آپ سے بہت محبت ہے جی، پکا عاشق آپ کا، میں تو جی بڑی محبت کرتا ہوں. بالکل یہ تو ایک نیچر ہے کہ جس طرح عظمت دیکھ کے کسی اللہ والے کی، اس میں اللہ نے اتنی ایک چیز خاصیت رکھتی ہوتی ہے، اپنے ایک نور کی ایسی جھلکی رکھی ہوتی ہے کہ ہر آدمی اس کا عاشق ہو جاتا ہے. جس کا نہیں مانتا وہ بھی اس کی تعریف کرتا ہے. نہیں جی ہے تو اچھا آدمی، گالی دینے والے بھی کہتے ہیں. آپ اللہ والوں کسی کو دیکھیں جس کو مخالفین ہوتے ہیں نا، کہیں اللہ والوں کے کسی بستی میں جا کے دیکھیں آپ، تو ہیں مخالف تو کہیں جی آدمی کیسے، یہ آدمی تو اچھا ہے، ٹھیک ہے آدمی، نہیں آدمی آدمی اتنا بڑا نہیں ہے، وہ دوسری چیز ہے بڑا کام یہ کرتا ہے جی، لیکن نہیں آدمی بہت اچھا ہے. ہم ملیں گے بھی، گلے بھی ملیں گے، ہاتھ بھی چومیں گے، کبھی کوئی جوتے بھی اٹھا لیں گے، سب کچھ کام کریں گے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ محبت ہے وہ کس چیز کی، کہ اللہ نے ایک عظمت رکھی اس انسان کے اندر، لیکن فیض نہیں پا رہا کیونکہ اس نے تعلق نہیں رکھا. اب سمجھ آئے گی تعلق اور محبت میں کتنا فرق ہے. تو محبت کے دھوکے میں کبھی انسان نہ آئے، اس دھوکے میں نہ آئے کہ میں اللہ سے محبت رکھتا ہوں. وہ تو سبھی کرتے ہیں، کیوں نہیں کریں گے. تعلق تیرا کتنا ہے، تعلق کا مسئلہ سمجھ گیا نا، کہ اس کی باتوں کتنا مانتا ہے تو. اچھا نبی پاک سے عشق بہت ہے، رونا آتا ہے، بالکل صحیح آتا ہے. تعلق کتنا ہے اللہ والے سے، محبت بہت ہے. خود اپنے سے پوچھ، محبت تو آ گئی لیکن تیرا تعلق کتنا ہے. فلاں بات اس نے کہہ دی تو نے مانی، فلاں اس نے یہ کہا تھا تم نے سمجھا، اس نے یہ بات کہا تم نے مانی. تعلق تو نہیں کہ محبت تو وہ ایک نیچرل چیز ہے. تو قرآن کی عظمت ہر انسان کے دل میں ہے. اب آتا ہوں ٹاپک. ہر آدمی محبت رکھے گا، اس کی عظمت، تقدس، رفعت، ہر انسان اس کا قائل ہوگا. لا شعوریت پہ گناہ گار کرنے سمجھ قرآن کی قسمیں کھائے، دل میں عظمت ہے تو اس کی قسم کھا رہا ہے. گناہ گار سے گناہ گار انسان بھی کسی جگہ دیکھے گا قرآن ایسی جگہ رکھا ہے جو مناسب نہیں ہے، بھاگ کے جائے گا، چومے گا، سینے سے لگائے گا. ہے یا نہیں؟ کتنا ہی گناہ گار ہو، یہ کیا چیز ہے؟ یہ محبت کامیاب دلا دی اس کو؟ نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ نیچر ہے کہ قرآن ایک ایسی چیز ہے اللہ کی طرف سے نکلی ہوئی اسپیشل گفٹ ہے کہ ہر مومن کو اس سے لاشعوری طور پہ محبت ہے.
بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ پوائنٹ سمجھے نا؟ اس محبت کو کہ ہر انسان کے دل میں اتنی عظمت اور محبت ہے قرآن کی، اس کا تصور انسان نہیں کر سکتا۔ ابھی 1-1.5 سال کا 2 سال کی بچی ہے، کیا بچی ہے بچاؤ، مشکل بیٹھنا سیکھتی ہے، کمال دیکھیں اس کے آگے قرآن کے کوئی صفحہ رکھ دیں یا قاعدہ رکھ دیں نا، آگے پیچھے چھو جاتی ہے، جیسے حافظ قرآن پڑھ رہا ہے کیا کر رہی ہے، دوسرا صفحہ رکھنا سیدھی بیٹھ جاتی ہے۔ اس کو کسی نے کیا یہ بتائیے؟ نہیں پتہ، یہ چلا کہ اس کی ماں بھی حافظہ ہے، اس کا باپ بھی حافظ ہے، ماشاءاللہ۔ تو اس قرآن کا نور اس بچی میں پہنچ گیا، عصمت اس کے اندر آ گئی، ہل رہی ہے۔ تو یہ ہے بات ایک میرے دوست کو ماننے کی، سنو۔ تو یہ قرآن جو ہے اس کی عظمت تو ہر ایک کے دل میں ہے، ہر انسان کی پیش کر چکی ہے، تو اتنا عظیم چیز دی اللہ پاک انسان۔ کمال یہ ہے، اب یہ جو ہمیں ریفریش کرا رہا ہے کہ یہ عظمت تو ہے تمہارے اندر، سارا سال اس عظمت سے گزارتے ہو، اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن کہتا ہے، یہ رمضان کہتا ہے، روزہ ہمیں ریفریش کراتا ہے کہ یہ عظمت دکھائی تمہیں دیکھ کر رمضان کیسے، کہ اب جو حال ہوا ہے قرآن کا، اس وقت ہم نے تو جو ہے اس کے کھسا دی ہے نا پڑھ پڑھ کے صفات، حافظوں نے تو جناب دن لگا دیے، 15 قرآن چلتے، قرآن آگے قرآن پیچھے قرآن، یہ قرآن، کیونکہ اللہ نے کہا ہے گفٹ میرے قرآن کا، یہ جو میں نے تمہیں دیا قرآن، یہ بتا رہا ہے رمضان کتنی شان ہے قرآن کی۔ ایک مجھے حدیث یاد آ رہی ہے، سبحان اللہ، من قرأت القرآن، دو 200 آیات جو قاری، مسند فردوس کی حدیث ہے، کنز الایمان میں بھی اور ابو داؤد سے اخذ کی ہے شاید حدیث، جو شخص دیکھیں عظمت قرآن کتاب، دو شخص 200 آیات دن میں فی نظر دیکھ کے پڑھتا ہے، کتنی 200 آیات قرآن کی، فی یوم کل ہر یوم، یعنی ہمیشہ اس کا معمول ہے کہ ایک حد دے دی ہے کہ اگر 200 آیت وہ روز پڑھ لے، یہ سمجھ آیات 200 آیت کو روز پڑھ لے تو کیا شان ہوگی اس کی۔ آپ دیکھیں کہ جس پہ وہ قبر میں اتارا جائے گا، اس کے ارد گرد جو 7 قبریں ہوں گی، ان سب کی وہ شفاعت کرے گا، ان کو عذاب کم پڑھنے والی شان، بولیں سبحان اللہ، شان ہے قرآن کی، اس پر دیکھیں آپ، پڑھنے والا سے 200 آیتیں پڑھتا ہے، جس سے قرآن میں 7 جو قبریں اس کی ہوں گی، اس پہ قبر کے عذاب کو کم کرے گا، اور آگے سنیں، اپنے ماں باپ کے عذاب کو بھی ہلکا کروائے گا، کم کرائے گا، چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ، یہ پڑھنے والا قرآن، آپ سوچیں، اس قرآن کی برکت سے آپ دیکھیں، حالانکہ قبروں میں شفاعت کا اس کو اپنا پڑا ہوتا ہے، جو انسان جاتا ہے اپنے سوال ہوتے ہیں، لیکن قرآن سے جو اتنی نسبت بھی رکھتا ہوگا، اتنی شان اس انسان کی ہو جائے گی، اتنی شان ہو جائے گی کہ قبر میں ہی اس کو طاقت دے دی جائے گی تو شفاعت کر سکتا ہے، قبروں کی شفاعت کر سکتا ہے، اس کو اپنا پکڑا ہے، قبر کے عذابوں سے نکلنا خوب نہیں پتا، اس کی شان آپ دیکھیں تو جس کی شان یہ ہو جائے، وہ جاتے ہی 7 والوں کی شفاعت کر رہے ہیں کہ قبر کو اتارو، تو اس کا کیا حال ہوگا اس قرآن کی نسبت سے میرے دوست، بولیں سبحان اللہ، عظمت قرآن دیکھیں۔ عبداللہ بن عمر بن عوص کی ایک اور حدیث مجھے یاد آتی ہے، بڑی خوبصورت بات ہے، یہاں تو 200 آیت کی بات کی ہے، وہ کہتے ہیں ایک آیت، سبحان اللہ، کتنی قرآن کی؟ ایک آیت بولتے جس کے بعد گولڈ دار آیا تو وہ آیت بن جاتی، ایسی ہوتا ہے نا، ایک آیت جس نے پڑھی تو وہ آیت آخرت میں اس کے لیے کیا کام کرے گی؟ سبحان اللہ، وہ آیت یہ کام کرے گی کہ وہ ایک آیت اس کے درجے کو بلند کرتی جائے گی، آیت کے مطابق ایک آیت درجہ بلند کرتی جائے گی، اور ایک نور کا چراغ ساتھ چلتا چلا جائے گا۔ اب اس کی حکمت کیا ہے کہ نور کا چراغ وہ کیا ہوگا، اور وہ کس بلندی درجے پہ وہ ایک آیت پڑھنا اس کا لے جائے گا، تو جس نے ماشاءاللہ روز ایک قرآن پڑھا ہوگا تو اس کا کیا حال ہوگا۔ دیکھا ہم کتنی بڑی چیز ہے۔
کیا کرتے ہیں ہم پورے رمضان سے پہلے؟ مجھے بتائیں روزہ ہم کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں قرآن؟ نہیں پڑھتے نا اس طرح جس طرح پڑھ رہے ہیں. جنرل بات کر رہا ہوں. آپ تو ماشاء اللہ سب نیک آدمی ہیں, آپ سے تھوڑی مخاطب ہوں, اس میں لوگوں سے مخاطب ہوں. کیا حال کرتے ہیں ہم قرآن کے سامنے؟ بتائیں. دیکھتے بھی نہیں ہیں, پاس بھی نہیں جاتے ہیں, آیتیں بھی نہیں پڑھتے ہیں, اس کے ساتھ تعلق ہی ہم کچھ رکھتے ہیں قرآن کے ساتھ. کتنی بڑی چیز ہے کہ آدمی ایک معمول بنا لے قرآن کا, کہ چلو بھائی میں ایک رکوع پڑھ لیا کروں گا, ایک رکوع پڑھ لے. بہت ہی زیادہ اگر مصروف زندگی ہے, ایک رکوع پڑھ لے. قرآن تو ایسی چیز ہے سبحان اللہ, اس کا دیکھنا بھی, اس کا جو ہے آدمی پابندی سے کو دیکھنا شروع کر دے, روزانہ اٹھ کے صبح اسی کو دیکھے تو اللہ پاک اسی سے بخشش کر دیتا ہے. اس کا چھونا بخشش کرا دیتا ہے, اس کا دیکھنا بخشش کرا دیتا ہے. کیوں کہ قرآن کی عظمت ایسی ہے کہ اس میں اللہ بھی نظر آتا ہے, اللہ کا رسول بھی نظر آتا ہے. دونوں چیزیں اس میں نظر آ رہی ہیں. اللہ کے رسول کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ کیا ہے؟ قرآن ہے. اور جس کے سینوں میں قرآن ہوگا میرے بھائی, ان کا کیا حال ہوگا؟ سبحان اللہ. اس کی تو ایک مثال دی ہے, آپ تو سارے جانتے ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا سبحان اللہ کہ قرآن لو, چمڑے میں قرآن کو بند کرو, آگ میں ڈالو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم اس کو, وہ آگ سے نہیں جلے گا. اللہ نے نبی فرمایا کہ اس قرآن کو چمڑے میں ڈال کے آگ میں ڈال دو, ہو سکتا ہے سرکار کا معجزہ اس زمانے کا, قرآن نہیں جلے گا. قرآن کیا نہیں جلے گا؟ وہ چمڑا ہی نہیں جلے گا. تو جس کے سینے میں قرآن ہوگا وہ آج جہنم کی آگ میں کیسے جلے گا؟ مجھے سبحان اللہ. کتنا بڑا اشارہ دیا اللہ کے نبی نے. اپنے بچوں کو حافظ بناؤ. بہت کچھ بناتے ہو پیسوں کے لالچ میں, مال کے لالچ میں, دنیا کے لالچ میں. بتایا نا, وہ بھوت چڑھا دیا نا, کھاؤ گے کہاں سے؟ شیطان یہی کہتا ہے. پیدا ہوتی ہم بچے کے کان جو اذان دیتے ہیں نا, اذان نہیں دیتے بلکہ ایک کان اس کان دیتے ہیں, وہ تیار رہنا, تمہیں تھوڑی دیر میں بڑا ہو جانا ہے. اور دوسرے کہتے ہیں کھائے گا کہاں سے, اس کا خیال رکھنا. جس کے کانوں میں صحیح اذان دی جاتی ہے نا الحمدللہ, وہ پیدا ہونے کے فوراً بعد ہی سب سے پہلے قرآن پکڑتا ہے. اور اس کے کانوں میں یہ اذان دی جاتی ہے, مادی اذان, کہ اے تم پیدا ہو گئے ہیں, خیال رکھی, دنیا میں آنے والا ہے. تو اس میں کہتا ہے اب تو خیال رکھنا کہ کھائے گا کہاں سے, اس کی تیاری کرنی ہے تو نے. تو وہ پیدا ہوتی 7-8 سال کے ہوتے ہیں, مارکیٹوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں, دکانوں میں جانا شروع ہو جاتے ہیں, مال کمانا شروع کر دیتے ہیں, بچوں کو دل لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ اب قرآن نے کتنی بڑی بات ہم بتائی ہے رمضان میں, کہ اتنی بڑی عظمت والی شان والا قرآن ہے. اس کے ساتھ تم نے پہلا تعلق بتا دیا کہ کم سے کم یہ پڑھنے والی جو چیز ہے اس کو تو نہ بھول جاؤ, پھر مومن کی شان نہیں رہتی. یہ تو تصور نہیں ہوتا. 2 طریقے ہیں پڑھنے کا. حفظ کا بھی بتا دیا کتنا بڑا انعام ہے, اللہ توفیق دے. ایک حافظ نہیں ہو تو پھر بھی بہت بڑا انعام ہے. احساس کمتری مت آؤ, اس قرآن کو نظر آتا پڑھو, اس کو پکا وعدہ کر لیں رمضان جانے کے بعد, جیسے ہم رمضان میں قرآن کی تلاوتیں کرتے رہے, اور ہم نے پروگرام بنایا, ہم ایک قرآن ختم کریں گے, 2 ختم کریں گے. اللہ سے پورا وعدہ کریں. روزہ کہتا ہے کہ تم اس قرآن کو مت چھوڑنا. یہ رمضان کا سب سے بڑا گفٹ تمہیں ملا ہے. جس طرح اس سے اب محبت کرتے رہے, رمضان میں پڑھتے رہے ہو, اب تم نے پڑھا ہے ثواب کے لیے. ثواب کے چکر میں بڑے رہتے ہیں نا, ثواب کے چکر میں بہت ہے. اللہ نے جو لالچ دیے ثواب کے, اسی چکر میں پڑھتے ہیں, آگے نہیں بڑھتے. کہ بہت گہرا تمہارا اس کے تعلق, مت چھوڑنا انشاءاللہ. تو پھر آگے کو بات سن گیا کہ تم نے ہدی للناس کہا ہے. یہ تو بھائی ہدایت ہے, پڑھ تو رہے ہو, لیکن کمال کیا تم لوگوں نے. یہ میری برکت سے, روزہ کرتے ہیں میری برکت سے تم نے دونوں حق ادا کیے ہیں قرآن کے. تم نے پڑھا بھی ہے اور تم نے ہدایت بھی لی. صبح سے لے کے شام تک جس طرح قرآن نے حرام کہا تھا تم نے اس کو حرام ہی سمجھا ہے. تم نے جھوٹ سے بھی اوائڈ کیا, غیبت سے بھی اوائڈ کیا, حرام کھانے سے بھی اوائڈ کیا, حرام خوری سے اوائڈ. وہ تو کوئی بہت ہی بدقسمت بدبخت انسان ہوں گے جو روزہ رکھتے بھی حرام خوری کرتے ہوں گے, حرام کھاتے ہوں گے, حرام کاروبار کرتے ہوں گے. ان سے بڑا بدبخت انسان کوئی ہے نہیں دنیا میں. لیکن جن کو اللہ شعور دیتا ہے, سمجھ دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ, اس رمضان کے اندر وہ اس سے بچ جاتے ہیں کہ یار رمضان ہے, اس پہ تو خیال کرو. اتنا ہو جاتا ہے روزے کی برکت سے. تو اتنا ہو جانا بہت بڑی بات ہے کہ رمضان میں اس نے سب بدماشی چھوڑ دی, حرام خوری چھوڑ دی, اس نے اپنے کاروباری بدماشی سب کچھ ترک کر دیا.
30 دن اس نے احترام کیا. روزہ کہتا ہے میرے لیے اس نے احترام کیا تو اس نے بہت بڑی بات کی ہے, بہت بڑی بات کی کہ میں اس کا مطلب بہت بڑا ریوارڈ دوں گا. روزہ کہتا ہے کہ تم نے اگر یہ کام کیا ہے تو تم نے یقیناً رمضان میں قرآن کی دونوں چیزوں کو پکڑ لیا, پڑھنا شروع کر دیا بنیت ثواب کے, اور سبحان اللہ, اور تم نے قرآن کی ہدایت لے کے سب اس چیز کو تسلیم کر لیا یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے. اور جو یہ سمجھ کے قرآن کو اب سنیں الحمدللہ کہ تم نے یہ رمضان میں بات کی, دونوں چیزوں کو تم نے اختیار کر لیا رمضان کی, پڑھا بھی اور اس کو حلال کو حرام سمجھا. جب یہ دو چیزوں تم نے اس قرآن کے ساتھ تعلق کیا تو تم نے مکمل طور پر ثبوت دے دیا اپنے ایمان کا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں قبول کر لیا اور تمہارے لیے بخشش کر دی اللہ تعالیٰ. واقعی بے صحیح انسان یہ سارا جو کہتا ہے میرا روزہ کہتا ہے جو سارا میرا محور سینٹر پوائنٹ وہ قرآن ہے. وہ بتا رہا ہے کہ اگر تم اس کی انسٹرکشن کو نہ لیتے اور تم کھانا پینا چھوڑ دیتے, میں نے روزہ رکھا ہے, اور تم قرآن کے مطابق حرام کو حلال حلال کو حرام نہ سمجھتے, وہ کام تم کرتے رہتے تو میں روزہ نہ ہوتا. روزہ یہ بتا رہا ہے مجھے تم روزہ نہ کہتے. یہ ساری شان جو تم مجھے دیکھ رہے ہو شان قرآن ہے. جب اللہ نے کہا شہر رمضان انزل فیہ قرآن, ساتھ بتا کہ رمضان کے ساتھ جو میں نے قرآن کو اتارا ہے دونوں کی بڑی نسبت ہے. اگر تم نے اس قرآن کے بغیر رمضان کو گزارا تو ہم اکثر جو زور سمجھتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ قرآن خوب پڑھو, یہی کہتے ہیں نا بھائی رمضان قرآن میں اترا ہے اس کو خوب تلاوتیں کرو خوب پڑھو, ہر جگہ یہی کہتے ہیں. لیکن اس کے دوسرے پہلو پہ ہم نے اس طرح ہاتھ رکھا ہے, پردہ ڈالا ہے ایسے, اور روزہ اس پردے کو ہٹا رہا ہے. کہتے بے لاکھ پڑھ لیتا تو قرآن, 1000 قرآن ختم کر لیتا, 10 قرآن ختم کر لیتا, لیکن اس وجہ سے تو روزہ نہیں پورا ہو سکتا تھا. روزہ تیرا جو پورا ہوا ہے اور دوسری شک پر ہوا ہے کہ تو نے قرآن کو ہدایت سمجھ کے روزہ رکھا ہے, ہدایت سمجھ کے. اس لیے ہم اکثر رمضان میں جب آتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں پڑھو خوب پڑھو خوب پڑھو خوب پڑھو, لیکن اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ پڑھنے کے بعد اصل اس کی گائیڈنس ہے. روزہ کہتے ہیں اصل چیز جو تیرا روزہ قبول ہو رہا ہے اسی شرط پہ ہو رہا ہے کہ تو نے ہدایت قرآن کے مطابق صبح سے لے کے شام تک زندگی گزاری ہے. تو نے ہر اس چیز کو حرام کر دیا جو حلال تھا, قرآن نے کیا آج حرام ہے تو نے اس کو بھی حرام تسلیم کر دیا. اور مومن کی شان ہی یہی کس طرح زندگی گزارے, کتنا بڑا. اور اگر تو نے اب اس طرح دیکھ میں نے پیغام دیا روزہ نے کہا ساری زندگی اس طرح گزاری اور تو حافظ قرآن بھی ہوا, پڑھنے والا بھی ہوا, اور اس وجہ سے ہوا. اب حدیث بتاتی ہے کہ جس نے حافظ قرآن ہوا یعنی اس سے بڑا درجہ ہے, پڑھنے سے بڑا درجہ ہے نا حافظ قرآن کا, کتنے درجے ہوں گے اس کو تو خیر آپ بہتر جانتے ہیں, بہت کچھ اس کی کیا شان بیان کیجیے. سب کو کٹ کرا کہتا ہے میری کتنی شان ہے, میں روزہ ہوں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ روزہ مجھ سے ہمیں روزے سے میری کتنی شان ہے. لیکن پورے روزے کو تو بیکار کر دیتا ہے جب تو قرآن کی ہدایت نہیں لیتا. یہی ہے نا مطلب. تو فرمایا تو کتنا بڑا حافظ ہے, تو کتنا بڑا قاری ہے, کتنا بڑا معلم ہے, کتنی ہی تیری نسبت قرآن کے ساتھ ہے. اسی طرح جیسا تو روزے کو برباد کر دیا اپنی پوری ساری صلاحیت کو برباد کر دے گا اگر تو نے قرآن نے جو حلال کہا ہے اس کو حلال نہ سمجھا, جس کو حرام کہا اس کو حرام نہ سمجھا. پھر تمہارا حافظ قرآن نہیں اٹھے گا, قاری نہیں اٹھے گا, عالم نہیں اٹھے گا, تیرا کوئی قرآن سے نسبت نہیں ہوگی. جس طرح روز شام کو جب تو روزہ کھولتا ہے وہ تیرا روزہ نہیں ہوتا ہے, وہ تیرا روزہ نہیں ہوتا ہے. تو سمجھ رہا ہوتا روزہ ہے, تو سمجھ رہا مومن جا رہا ہوں, مسلمان جا رہا ہوں, لیکن تیرے پاس لوگ تعریفیں کریں جی بڑا قرآن پڑھتا تھا, اس کا بڑی قرآن کی قرأت تھی, اس کا پڑھا یہ تھا, کہتا ہے لوگ تو تعریفیں کر رہے ہیں, لیکن وہاں تو یہ پوچھا جائے گا کہ تعلق کتنا تھا اس سے, تعلق کتنا تھا, گائیڈنس کتنی تھی, ہدی للناس, ہدایت کتنی لی اس نے قرآن سے. آج تم نے حرام سمجھا ہے تو ساری زندگی حرام سمجھتا ہے. پھر کیا ہے, ایسا انسان اگر آ گیا بے شک زبانی پڑھتا تھا یا حافظ قرآن تھا, جو کچھ تھا, اس کی شان کیا ہوگی؟ تو پڑھنے والے نے تو 7 قبر میں کی, اور وہ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے شفیع ہو, وہ شفاعت کرے گا, شفاعت کرے گا. سب سے پہلے الحمدللہ کس کی شفاعت کرے گا؟ کہ اپنے گھر کے ان 10 انسانوں کی شفاعت کر لے گا. 10 انسانوں کی بیعت. کون؟ کہ وجبت اللہ نار, کہ جن پر جنت جس طرح واجب, اس طرح بعض لوگوں پہ جہنم بھی واجب ہوتی ہے, جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی.
اللہ نے فیصلہ کر دیا ہوگا یہ جہنم میں جا رہا ہے، اس کی شان دیکھیں کتنی بڑی ہوگی اس حافظ کی، اس قاری کی، کہ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ یہ 10 آدمی جو میرے ہیں نا اس کو جہنم سے واپس کر دیجیے گا، شفاعت قبول کرے گا۔ اللہ کہتا ہے میں ایکسیپٹ کروں گا، ان 10 کو جہنم سے نکال کے جنت میں بھیج دوں۔ کتنی صلاحیت ہے، حافظ قرآن بھی ہو، قاری بھی ہو، زندگی بھی انسان کی مومنے والی ہو، قرآن کو چومتا بھی ہو، پیار بھی کرتا ہو، پڑھتا بھی ہو، اگر اس پہ عمل نہیں کرتا تو کہاں گیا؟ تو روزہ ہی بتا رہے گا بھائی جیسے تم نے مجھے رکھا ہے، میرے ساتھ زندگی تمہارے 24 گھنٹے گزارے ہیں، 19-20 گھنٹے گزارے ہیں، قابو میں رہے ہو، تو کیا ہے تھوڑی سی زندگی تم اسی کی گائیڈنس میں گزار لو، حرام کو تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، غربت آ جائے، جو کچھ بھی آ جائے، چلو چھوٹی زندگی گزار لو، چھوٹی گزار لو، کیا فرق پڑتا ہے، لیکن میری گائیڈنس تو لے لو۔ تو اب مومن کی شان روزہ بتاتا ہے کہ تمہاری جو ہے تمہاری زندگی کا دور کس تمہارے اختیار میں نہیں ہے، اٹھوں کیسے، کھاؤں کیسے، چلوں کیسے، پہنوں کیسے، نوکری کیسے کروں، سفر کیسے کروں، مدرسہ کیسے چلاؤں، مدرسوں میں پڑھائی کیسے کروں، طالب علموں کو کیسے پڑھاؤں، چندے کیسے کروں، پیسے کیسے مانگوں، ان کے خرچے کیسے پوروں، سب کروں، ساری زندگی کیسے کماؤں، کیسے جاؤں، کیسے آؤں، بیوی رکھوں، بچے رکھوں، نوکری کروں، کاروبار کروں، یہ کروں، وہ کروں، جاب کروں۔ فرمایا مومن کا کوئی اختیار ہے نہیں، ہدی للقرآن، قرآن سے ہدایت لے ہر چیز کی۔ کہ اللہ قرآن سے ہم ہدایت کیسے لیں؟ کہتا ہے میں نے ایک قرآن تو ورقوں میں جمع کیا ہے، کتاب میں بند کیا ہے، ایک قرآن میں چلتا پھرتا قرآن دیا ہے تمہیں، رحمت للعالمین۔ وما ارسلناک الا وما ارسلنا، بھیجا ہے میں نے تمہارے پاس، سبحان اللہ، قرآن کو نازل کیا اور صاحب قرآن کو بھیج دیا ہمارے پاس، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ جب نازل کی جاتی ہے تو نظر تو نہیں آ رہی نا ہمیں چیز کہاں سے نزول ہو رہا ہے اس کا، وہ تو ڈائریکٹ جو نازل کیا قرآن الحمد سینہ مصطفیٰ پہ اترا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے ہمارا سننا مطلب ہے، اور جب اس کو ظاہر کرنا چاہے تو کہا ارسلنا، میں نے بھیج دیا تمہارے پاس، تو وہ قرآن نازل فرما کے آیا اور یہ قرآن ہمارے پاس بھیج دیا، سبحان اللہ، یہ بھیجا ہوا قرآن ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں چلتے پھرتے قرآن یہ تو ہے اور کون سی تفسیر ہوگی اس کی، یہ قرآن تو ہے ان کے اخلاق سارا۔ تو ہم اگر سرکار دو کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، ان کو زندگی اس کے مطابق گزاریں کہ آپ نے کیا کہا ہے، توکل کیا چیز ہے، فلاں چیز کیا ہے، فلاں کیا ہے، اور تم اس پہ عمل کرنا چاہتے ہو تو پھر کیا ہے، سبحان اللہ، زندگی عزیز زندگی نبی کی زندگی کو دیکھ لو، عزیز مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ لو، وہاں سے پوری گائیڈنس ملتی چلی جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی سادہ زندگی ہماری، کہتے ہیں جو اس طرح مومن زندگی گزار کے آ گیا، اب روزہ کہتا ہے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں تو تمہیں ٹرین کر گیا ہوں 30 دن، قرآن کے ساتھ تمہاری نسبت بھی دے گیا ہوں، تعلق بھی دے گیا ہوں، بتا بھی گیا ہوں، اب تمہاری مرضی ہے تم اس کو اختیار کرو یا نہ کرو، یا تو شیطان کی باتوں سے ڈرتے رہو، یا مر جائیں گے، یا تباہ ہو جائیں گے، یا یہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نہ گزر گئی وہ بھی گزر گئی، باقی پھر تو گزری نہیں، یاد رکھو۔ اور یا پھر اس رمضان کو بہترین رمضان بنا کے توبہ کر لو، اپنے اسکیچ کو دیکھو، ضمیر کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کہ میری زندگی ایسی ہے، کیا یہ سب چیزیں میری کام آ جائیں گی؟ اگر جواب دیتا ہے شیشہ ہاں تیری بالکل یہ ساری اکارڈنگ ٹو دا اتباع سنت ہے، نبی آرڈر کے مطابق تو سارے کام کر رہا ہے، ساری دلائل موجود ہیں تیری زندگی کے، پھر کوئی فکر کی بات نہیں، الحمدللہ اس زندگی کو جاری رکھو۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔